کچھ لوگوں نے بسم اللہ کا وظیفہ پڑھنا بھی شروع کر دیا، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا انہیں۔ یہ میری توقع کے عین مطابق تھی بات، کیونکہ جس چیز کو ہم نظر انداز کر گئے وہ یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کے ساتھ کچھ بنیادی شرائط تھیں۔ ایک شرط تو یہ تھی کہ انسان سیلف لیس ہو جائے، دوسری چیز یہ تھی کہ ہم لوگ پیشتر اس کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بطور وظیفہ پڑھنا شروع کریں، ہم دوسرے کی ضروریات کو، اس کی خواہشات کو، اس کے آرام کو، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات اور اپنے آرام پر ترجیح دینا شروع کر دیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ہم ہر اس آدمی کو آنے والے کل میں جس شخص نے ہمیں دکھ دینا ہے اس کو آج ہی معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کوئی عالم الغیب ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اس آدمی نے ہمیں کل تکلیف دینی ہے، اس کو آج ہم معاف کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہی کسی شخص سے تکلیف پہنچے اپنے آپ کو سمجھا دیں ہم کہ اللہ کا بندہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی، یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے اور معلوم نہیں کتنی بار ہو چکی ہو، اور لوگوں نے بھی تو مجھے معاف کیا، تو میں اسے کیوں نہ معاف کر دوں۔ تو بغیر کوئی گلہ شکوہ کیے، بغیر کوئی کسی سے شکایت کیے اسے ہم دل ہی میں معاف کر دیں اور اس سے پہلے کسی خندہ پیشانی سے ملتے رہیں۔ چوتھی شرط اس میں، جس کو ہم صحیح لفظ ہے کہ پری کنڈیشن اس وظیفے کی، یہ تھی کہ ہم دنیاوی مال و زر کی محبت اپنے دل سے نکال دیں، اور اس کو میں نے اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے یہ میرا نہیں ہے، جو کچھ میں نے محنت سے کمایا یہ میرا نہیں، یہ پروردگار کی عطا ہے، اس پر میرا صرف اتنا حق ہے جس سے میری اور میرے خاندان کی جائز ضروریات پوری ہو جائیں، اور باقی جو بچ رہا وہ میرا نہیں، یہ دوسروں کا ہے، اور حقدار کو اس کا حق جتنی جلدی ہو پہنچا دیا جائے۔ جب ہم ان پری کنڈیشنز کو پورا کر لیتے ہیں اور پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات بالکل وہی مرتب ہوں گے جن کا ذکر ہماری گزشتہ نشستوں میں ہوتا رہا۔